کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کتنا مہنگا لباس پہن سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو ہماری حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق پہن سکتے ہیں مہنگا۔ اب اگر کسی نے پہنا اور نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو، یعنی تکبر کی اگر نیت ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ واہ واہ کریں، یا یہ کہ سامنے یہ تو ہیں ہی غریب حقیر ہیں، یہ بالکل گھٹیا ہیں، اور میں دیکھو اتنا مالدار، اب یہ تکبر میں آ جائے گا، اب یہ گناہ ہوگا یہ مہنگا لباس پہننا۔ ویسے اس نے کوئی پہن لیا، کوئی ایسی نیت نہیں ہے، خراب نیت نہیں ہے، تب یہ ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ کہ جو نبی کی نبوت کی جو نا وہ دلیل ہو، وہ معجزہ ہے، اور وہ بعد اعلان نبوت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جب آپ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ ہاتھ مبارک تھا، جب آپ اسے بغل شریف میں ڈالتے اپنے اور نکالتے تو اس سورج کی طرح روشن ہو جاتا، کسی کو دیکھ نہ پاتا اس طرف، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے نارمل ہو جاتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کا واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ علیہ السلام نے جو اسے ٹہنی دے دی، اور وہ ٹہنی تلوار کا کام کرنے لگی۔ تو یہ خلاف عادت ہے کہ لکڑی کبھی بھی لوہا نہیں بن سکتی، لکڑی کبھی بھی اژدہا یعنی سانپ وغیرہ نہیں بن سکتا، ہاتھ کبھی بھی ایسا روشن نہیں ہو سکتا سورج کی طرح کہ بندہ اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکے، تو یہ ہوا خلاف عادت، تو یہ ہے معجزہ۔ اور کرامت کے جو ولی سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک تنے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا تو اسے تازہ کھجوریں نکلی، پھر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رکی ہوئی تھی جس مقام پر، تو وہاں بے موسم کے پھل آتے تھے، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کی کرامت بھی بہت ہیں۔ آصف بن برخیہ کہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی اتنے بڑے تخت کو کہاں سے کہاں کتنا دور موجود تھا، 1000 کلومیٹر، 1000 سے اوپر کلومیٹر دور موجود تھا، یہ وہاں پلک جھپکنے سے، ہماری پلک جھپکتی ہے نا یہ آنکھوں کی، اس جھپکنے سے پہلے اتنے سے وقت میں آپ لے آئے بزور کرامت۔ محمد اسحاق اتاری، درجہ سادسہ۔ سوال یہ تھا حضور کہ اقامت ہو رہی ہو تو کسی اور مسجد میں جا سکتے ہیں نماز پڑھنے؟ جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے۔
تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الشعثاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی اس وقت ایک شخص چلا گیا، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اچھا، اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم ہو، مثلا امام یا مؤذن ہو کہ اس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورنہ لوگ متفرق ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد چلا جائے اگرچہ یہاں جماعت کے لیے اقامت شروع ہو چکی ہو، مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں جانے کی اجازت نہیں، یعنی اس مسجد میں اگر یہ جماعت ہو چکی ہے تو اب یہ یہیں پڑے گا، یا یہ کہ یہ اگر یہاں موجود رہتا ہے اور اس کے وہاں نہ جانے سے جماعت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب بھی یہ یہیں موجود رہے گا، یہیں نماز پڑھے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ جو ظہر کی جو نماز ہے اور عشاء کی نماز، اس میں یہ ہے کہ اگر اذان ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے، جس نے ظہر یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ہو اس سے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اس وقت ہے کہ جماعت کے لیے اقامت شروع ہو گئی۔ اب جیسے کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی یا عشاء کی نماز پڑھ لی، اب یہ ہے کہ وہ اذان کے بعد نکل سکتا ہے، مگر یہ کہ اس نے اتنی دیر کر دی، اس کو اتنی دیر ہو گئی کہ اب اقامت شروع ہو چکی ہے، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب یہ ہے کہ یہ نفل کی نیت سے شامل ہو جائے۔ البتہ اقامت سے پہلے جا سکتا ہے، اور مغرب، فجر اور عصر میں اسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے اگر اس نے یہ نماز پڑھ لی ہے تو۔ میرا تعلق پیرجا گوٹ خیرپور سے ہے اور میں یہاں یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہوں۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران دنیاوی خیال یا وسوسے آتے ہیں تو ان پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مخارج درست ہونے چاہیے، وضو و غسل و کپڑے وغیرہ طہارت میں بندہ کامل ہو، اور دوسرا یہ کہ قیام کی حالت میں جب یہ کھڑا ہوا ہے نا، جس میں قرات کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سجدے میں جہاں پیشانی لگتی ہے نا اس جگہ کو دیکھتا رہے۔ اچھا، رکوع جب کرے تو رکوع میں جو قدم ہے نا ہمارے پاؤں، اس کے اوپر کا حصہ، اس کو دیکھتا رہے۔ سجدے میں ناک کی نوک کی طرف دیکھے، اسی طرح التحیات میں گود میں دیکھے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم بہتری ہوگی۔ میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں پڑھنے میں دیر ہوئی تو جماعت شروع ہو گئی، تو اب کیا جماعت کے دوران وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ سنتیں، یعنی اس کو گمان ہے کہ اگر یہ سنتیں پڑھ لے گا اور جماعت میں شامل ہو جائے گا اگرچہ کہ التحیات میں، تب بھی یہ سنتیں پڑھے گا اور التحیات میں بھی شامل ہو جائے، اور اگر اسے یقین ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوگا تو جماعت اس کی نکل جائے گی، تو اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہ لگے تو کیا کریں؟ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دل لگے یا نہ لگے وہ کرنے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب ایک شخص بیمار ہے، اب بیمار جو ہوتا ہے نا بندہ، تو اس کے منہ میں جو نا ذائقے میں مسئلہ ہوتا ہے، منہ میں ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا، اب اس کو پھر بھی مجبوراً کھانا پڑتا ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو دوا کھا سکے گا۔ آپ ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ الکریم درس نظامی کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ تو شیطان کی بیماری سب سے بڑی ہے، تو یہ جو نا ایک تو جو نا عام جو جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ منہ کے ذائقے کا مسئلہ کرتی ہے، یہ جو بیماری ہے نا شیطان والی، یہ کیا ہے کہ وہ پڑھائی میں مزہ نہیں آنے دے گا، سرور نہیں آنے دے گا، سکون نہیں آنے دے گا۔ البتہ سکون ہے پڑھائی میں، تو یہ جو نا اس طرح کہ یہ بندے کو گھما کے رکھے گا، تو خیر بندے کو چاہیے کہ اسے دوا پڑھائی اپنی جاری رکھے، سبق یاد کرے، کہ بعض اوقات جو ہے وہ اب شاید پتہ نہیں کہ کئیوں کو ایسا ہوا ہوگا کہ بچپن میں جو چیزیں یاد کی ہوں گی اب ان کا دل لگتا ہوگا یا نہیں لگتا ہوگا، مگر آج ان کو یہ چیزیں کام آ رہی ہوں گی، جیسے پارے اسکول میں جو پڑھا ہے، ٹیبل، اچھا چلو یہ تو اسکول کی بات ہے، جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے انہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد ہے،
चलो हाजी उसे सुना दे. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. और ईमान मुफस्सल. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. माशाअल्लाह. अब देखिए ये हमारी ऐसी बुनियादी बातें हैं कि ये हमें याद होना चाहिए कि जब बंदा बड़ी उम्र में होता है ना, पहुंचता है, जब बूढ़ा होता है, तो उस वक्त तो इसको याद होना ज़रूरी है कि भाई हमारा जो ईमान है वो है क्या. अब आमन्तु बिल्लाहि कमा व बि अस्माही, जैसे ईमान मुजमल जो है आमन्तु बिल्लाहि कमा व बि अस्माही व सिफ़ातिही, कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया कि कमा हुआ भी अस्माही व सिफ़ातिही, कि जैसे वो अपनी सिफ़ात और अस्मा के साथ है, तो मैं उस पर ईमान लाया. व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, कि मैंने उसके जितने भी अहकाम हैं उन सबको मैंने कबूल किया. इक़रार बिल लिसान, मैं ज़बान से इकरार करता हूँ और दिल से तस्दीक करता हूँ. अब जिसने भी, चूँकि अब हर एक को ज़रा अरबी आती नहीं है, तो कोई भी शख्स अगर कहता है वो अल्लाह एक है और ये कि मैं उस पर ईमान लाया, उसके आखिरी नबी पर ईमान लाया, मैं तमाम अंबिया पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर, चूँकि वह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तो यहाँ रसूल से मुराद सारे नबी हैं, तो मैं उसके रसूलों पर ईमान लाया, उसकी किताबों पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर ईमान लाया. तो ये एक मेन कसौटी है कि आपको जो है वो ज़माने में ऐसे लोग मिलेंगे जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते. जो दहरिया है, जो लादीन है, जो कहता है जो खुदा का मुनकिर है, तो वो जब खुदा का मुनकिर है तो आखिरत का भी मुनकिर है, जब आखिरत का मुनकिर है तो कब्र का भी मुनकिर हो गया, बरज़ख का भी मुनकिर हो गया, रसूलों का भी मुनकिर हो गया. तो अब क्या है कि जब बंदा ये कहेगा ना आखिरत पर ईमान, मेरा क़यामत पर ईमान है, अब क्या है कि कभी भी उसका गुनाह करने का जी चाहेगा, तो ये हो सकता है ये जो ना ईमान मुफस्सल, कि मैं तो इस पर ईमान लाया हूँ यौम आखिरत पर, क़यामत के दिन पर, तो क्या अब ये उस चीज़ से बच सकता है. अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज फरमाए, अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए. तो खैर, जिन लोगों को ये याद हो गया ना ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, तो अब बचपन में तो याद क्या होगा, अब ऐसे जो ना वो समझ नहीं आया होगा, बस वो रट्टा लगाते हैं ना, बस यूँ याद क्या होगा, मगर अब बड़े होकर समझ पड़ी होगी कि यार ये है क्या और इसकी अहमियत अब मालूम हुई होगी. तो लिहाजा जो तलबा कराम जो यहाँ मुख्तलिफ़ मदनी कोर्सेज़ कर रहे हैं या ये कि जो दरस निज़ामी कर रहे हैं, उनकी बारगाह में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी अपना सबक हो, चाहे वो समझ आए या ना आए, उसे याद करें, और जो बातें समझने वाली हैं उन्हें समझें. उन्हें समझना ज़रूरी है कि चूँकि बाज़ बातें होती हैं जिन्हें याद करना होता है, बाज़ होती हैं कि जिन्हें समझना होता है. अब चूँकि आपका ताल्लुक़ दरस निज़ामी से, जैसे सर्फ़ है, तो सर्फ़ को याद करना होता है, उसके बाद दोहराना पड़ता है, समझ आए या ना आए, और नहव को समझना होता है, और जो सर्फ़ी क़वाइद हैं उन्हें भी समझना होता है. अगर कोई जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाता है या कब्रिस्तान के ऊपर कोई पाँव रखता है या उसके ऊपर कोई बाइक चढ़ाता है, क्या उस शख्स को गुनाह मिलता है या क्या, उसके बारे में शायद फरमाइए. चाहे जुमुआ का दिन हो या कोई भी दिन हो, या सुबह हो या रात हो या शाम हो, मुसलमान की कब्र पर चढ़ना नाजायज़ है. बंदा डायरेक्ट चढ़े या कोई मोटरसाइकिल चढ़े, यहाँ तक के उलमा ने लिखा है कि अगर कोई रास्ता नया निकले कब्रिस्तान से और शक है कि यहाँ पहले कब्रें थीं, यहाँ पहले कब्रिस्तान था, यानी ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, शक है, तब भी उस रोड से गुज़रने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुसलमान की हुर्मत है, मुसलमान की एक इज़्ज़त है. तो इस्लाम जो है हमें ज़िंदा मुसलमान की भी इज़्ज़त की भी तालीम देता है और मरने के बाद भी उसकी इज़्ज़त करने की तालीम देता है. मेरा नाम आशिर अहमद है और मैं खामोश कॉलोनी का रहने वाला हूँ. मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं मस्जिद में दर्स देता हूँ, उसमें मुझे रुकावट और हिचकिचाहट महसूस होती है. मैं इस बारे में क्या करूँ, आप मुझे कुछ बता दें. अभी तक आपने कितनी बार दर्स दिया है? जी 1-2 माह हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, रोज़ाना दर्स देने 2 जी, माह जी. से. अच्छा, जब आपने पहली बार दर्स दिया था वो और यहाँ आने से पहले जो आपने दर्स दिया था, क्या उन दोनों दर्सों में आपने फ़र्क महसूस किया है? जी थोड़ी थोड़ी सी, मतलब एक हिम्मत बनी है ना, जी एक दिल खुला है. जी जी. तो बस ये देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह करीम दिल मज़ीद खुल जाएगा और एक वक्त आएगा आप बयान भी कर लेंगे इंशाअल्लाह करीम.
بہت شکریہ، جزاک اللہ تو خیر. اس میں یہ ہے کہ درس میں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ درس دینے سے پہلے گھر میں جو ہے نا 2-3 بار پڑھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی عالم کی غیبت کرنا کیسا اور کسی امام صاحب کی غیبت کرنا کیسا، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا، پھر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ عالم کی غیبت جو ہے نا، اب ایک تو ظاہر ہے کہ عام مسلمان کی غیبت تو وہ بھی ناجائز ہے، تو عالم کی غیبت تو ظاہر ہے کہ اور بری ہو جائے گی. اور یہ عالم اگر جو ہے نا وہ عالم دین ہے اور اہل حق ہے، البتہ اگر یہ ہے تو عالم دین اہل حق ہے، مگر اس کا فعل ایسا ہے کہ معاذ اللہ کے جو علل اعلان کرتا ہے، یعنی خود اس نے اپنے گناہ کا پردہ چاک کیا، تو اب وہ غیبت چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، تو کسی کا بھی ایسا فعل بیان کرنا، ایسا گناہ بیان کرنا جو سب کے سامنے وہ کرتا ہے، تو وہ یعنی اس پہ گناہ نہیں ہے. کسی امام صاحب کی غیبت کرنا کیسا، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں اگر کسی امام کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر برکت سے محروم رہے گا. بعض لوگ گھر پہ مہمان آتے ہیں تو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، تو اسے کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ مہمان جو ہے نا وہ اس کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کسی کے گھر پہ جائے اور وہ بوجھ نہ بنے کسی پر. اور یہ کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان ہے تو اسے رحمت سمجھے بندہ اور اس کے ساتھ بالکل اچھا سلوک کرے یا اس پہ جو وہ ثواب ملے گا، تو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے مہمان کو. اب یہ کہ مہمان اگر بستر ہی وہیں لگا لے، یا تو یہ کہ گھر ٹھیک ہے بڑا ہو پھر بھی بستر وہیں لگا لے، گھر چھوٹا ہے، اب مہمان وہ 1-2 گھنٹے رک جائے اور یہ ساری فیملی پریشان ہو جائے، تو اب تو ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا یہ بوجھ ہی اور کیا یہ آزمائش میں آ گیا نا بندہ. اب اس میں تو ظاہر ہے مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے. دیکھ رہا ہے کہ گھر اتنا چھوٹا ہے، ایسے حالات ہیں، یہ کیسے رہتے ہوں گے، پھر یہ وہاں یہ ڈیرا جما کے بیٹھ گیا، یہ ڈیرا جما لیا اس نے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اس کی مہمانی 1 دن رات ہے اور دعوت 3 دن ہے، اس کے بعد وہ صدقہ ہے. مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر مرقات المفاتیح کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، پہلے دن مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کر، پھر 2 دن درمیانہ کھانا پیش کر، 3 دن کی بھی مہمانی ہوتی ہے، بعد میں صدقہ ہے. میرے اور میرے والدہ کے لیے دعا مغفرت. یغفر اللہ لنا ولکم. والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں پہلے جو نا زندوں کے لیے اللہم اغفر لحینا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حیاتی میں ہی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ، LED وغیرہ، موبائل فون، بعد میں وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے ورثہ اگر وہ اس کو گناہوں بھرے چیزوں میں استعمال کرے، مثال کے طور پہ فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھیں، تو اس کا گناہ اس میت کو ملے گا یا نہیں، یا اس کے گھر والے اس چیز کو کس طرح استعمال کریں؟ اور سیکنڈ یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی مہمان کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں، تو وائی فائی وغیرہ آج کل اکثر کے گھروں میں موجود ہیں، تو پاسورڈ وغیرہ لیتے ہیں، تو اس میں موبائل وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ بھری چیز، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک وغیرہ ہے، فیس بک ہے، اس میں سانگ وغیرہ دیکھتے ہیں، پاسورڈ دینے والا گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے لیپ ٹاپ چھوڑا اپنے ورثے میں، اب جو ورثہ ہیں وہ اگر سا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو کیسا، یعنی میت کو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو چونکہ لیپ ٹاپ جو ہے نا یہ گناہ کا آلہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ اس سے صرف جو نا گناہ ہی ہو سکتا ہے، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں. تو لیپ ٹاپ پہ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی اس طرح کا اگر گناہ والا کام کرتے، کوئی اس طرح کے فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے، تو میت کا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ورثہ دیکھ رہے ہیں نا وہ ان کا وبال ان پر ہے نہ کہ میت پر. اب رہا یہ کہ وائی فائی کا پاسورڈ، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس کے ذریعے گناہ کریں گے؟
البتہ اگر ہمیں 100% کنفرم ہے نا کہ یہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ یار اس کی عادت ہے یہ جو نا اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز دیکھتا ہے، اس طرح کی جو نا یہ چیزیں دیکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے ایک کے بارے میں، اس کو ہم پاسورڈ نہیں دیں گے، اس کو ہم یہ سہولت نہیں دیں گے. وقتاً ورنہ ہے کہ کوئی ایک آیا مسلمان ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بالفعل وہ کرتا ہے اس طرح کی حرکت مگر ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر وہ حرکتیں کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم تو ادھر اس نے ظن رکھیں گے، ہم اس کو دیں گے. اب اگر وہ دیکھتا ہے وائی فائی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا میٹر ہے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. علم کے موتی دلوں میں سجائے